اور پھر وہی ہوا جس کا کہ خطرہ تھا۔ حماس کے جنگجو سینکڑوں کی تعداد میں اسرائیلی فوج کے سامنے سرنڈر کرنے لگے۔ یہ وہ صورتحال ہے جس کا سب کو اندازہ تھا، جنہیں یہ پتا تھا کہ اسرائیلی فوج کتنی طاقتور ہے، اور اس کے مقابلے میں جو حماس کے جنگجو ہیں ان کے پاس ضروری ساز و سامان کی کمی ہے، نہ ان کے پاس مناسب اسلحہ ہے۔ اگر ان کے پاس کچھ ہے تو ایک جذبہ ہے۔ جذبہ کیا ہے؟ کہ ہم نے اپنا ملک جو ہے وہ آزاد کروانا ہے۔ اب یہ سچویشن ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے۔ دنیا یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ سینکڑوں کی تعداد میں حماس کے جنگجو برہنہ حالت میں غزہ کی گلیوں میں پریڈ کر رہے ہیں، اور اسرائیلی اتھارٹیز اس کا ویڈیو بنا کر پوری دنیا میں اپلوڈ کر رہی ہیں۔ یہ ایسی سچویشن ہے جس کو دیکھ کر کوئی بھی ذی شعور انسان افسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ تمام مسلمان ممالک جوں سچویشن گمبھیر ہوتی چلی گئی، اسی قدر ان کی جو ریٹرک تھی، جو ان کا جوش و جذبہ تھا الفاظ کی حد تک، وہ بڑھتا گیا، لیکن عملی طور پر انہوں نے ان کی کوئی مدد نہیں کی۔ حتیٰ کہ ابھی خبر یہ آئی ہے کہ کچھ ایسے بلاگرز اور ویلاگرز، ٹویٹر رائٹرز، جو اپنے اپنے ممالک میں اسرائیل کے خلاف لکھتے تھے، جب وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے گئے تو انہیں وہاں دھر لیا گیا اور جیل میں ڈال دیا گیا، کیونکہ انہیں بتایا گیا کہ آپ ہمارے ملک میں رہ کر کسی دوسرے ملک کے خلاف کوئی مہم نہیں چلا سکتے۔ تو اس سے صرف یہ اندازہ لگائیے کہ جس کے نام پر لوگ کٹ مر رہے ہیں ان کا اپنا رویہ اس کی جانب کیا ہے۔ کیا ہمیں سوچنا نہیں چاہیے کہ یہ قولی اقرار اور عملی انکار کی ایک صورتحال ہے؟ اسی کو آپ اگر لبنان کی طرف لے جائیے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ لبنان میں ایک زبردست تیاری سامنے آئی ہے، اور وہاں ایران کے زیر اثر جو حزب اللہ ہے، اس نے اسرائیل کو یہ دھمکی دی ہے کہ ہم جلدی ایک اتنا بڑا دھماکہ کرنے والے ہیں کہ جو تل ابیب کی چولہے ہلا کر رکھ دے گا۔ اس پر جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں اس کا پیغام یہ آیا ہے کہ اگر ہم پر حملہ کیا گیا لبنان کی جانب سے تو ہم بیروت کو غزہ سے بھی بری حالت میں پہنچا دیں گے۔ یعنی یہ وہی صورتحال ہے کہ اگر آپ بات نہیں سمجھیں گے تو آپ کو بزور بازو بات سمجھائی جائے گی، اور اگر آپ پھر بھی سمجھیں گے نہیں تو پھر آپ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ تو یہ سچویشن ہے جس میں اس وقت پورا مشرق وسطیٰ کا خطہ اور بالعموم اور دنیا کے مسلمان آبادی بالخصوص دوچار ہے۔ ابھی حال ہی میں ہم نے اسلام آباد کنونشن میں ایک بہت بڑا اجتماع دیکھا، جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آوازوں کی گھن گرج تو بہت تھی اور بہت زیادہ وعدے وعید تھے، لیکن ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ آئیں، کھائیں پئیں اور اٹھ کے گھر چلے جائیں، اس کی کوئی فائدہ، کوئی اس کا عملی صورتحال بالکل سامنے نہیں آئی۔ تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر ہم اس کو تاریخی منظر میں دیکھیں
تو ہر فتح کے بعد اسرائیل کا جو رقبہ ہے وہ بڑھتا چلا گیا ہے. 1967 کی وار کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل جو ایک چھوٹی سی مملکت تھا وہ ایک بہت بڑی قوت بن کے ابھرا. اب تو کو سرکاری طور پر تسلیم نہیں کیا جاتا بلکہ اس کو چھپایا جاتا ہے، لیکن سب جانتے ہیں کہ اسرائیل ایک نیوکلیئر پاور بھی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ ایک سچویشن جو ہے وہ جس آرمیگڈن بڑی جنگ اور جنگ ملحمہ کی طرف جا رہی ہے، اس میں مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید یہاں وہ سچویشن پیدا ہو سکتی ہے کہ جہاں واقعی اتنا بڑا دھماکہ ہو ہیروشیما اور ناگاساکی جیسا کہ جو پھر ذرا مسلم ممالک کے لیے سنبھلنا مشکل ہو جائے گا. اب اس کو آپ جس بھی اینگل سے دیکھیں ایسے لگتا ہے کہ غزہ کی جنگ ایک عام جنگ نہیں ہے، یہ ایک مذہبی شدت پسندی کی جنگ بن کے رہ گئی ہے جس میں اسرائیل کے پاس دو ہی چوائسز ہیں، یا مر مٹے یا مار ڈالے. اب ان دونوں میں سے وہ کیا کرتا ہے اور پھر اس کے مخالف کیا کرتے ہیں، یہ تاریخ جو ہے اس کو سوچنا چاہتی ہے، دیکھنا چاہتی ہے. لیکن فی الحال تو یہ لگ رہا ہے کہ اگر ہم نے اس کو اس وقت کوئی لگام نہ دی اور کوئی اس میں رکاوٹ نہ آئی تو اقوام متحدہ اس سلسلے میں کوئی مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ آج ہی اقوام متحدہ میں پاس کی جانے والی قرارداد امریکہ نے ویٹو کر دی. کوئی جنگ بندی نہیں ہوگی، قتل و خون یوں ہی جاری رہے گا، غزہ جو ہے وہ خاک و خون رہے گا. اور جو اس کے کرتا دھرتا ہیں جنہوں نے اس جنگ کی 7 اکتوبر کو افتتاح کیا، اجرا کیا، وہ خود اس وقت اجلے کپڑے پہنے، صاف ستھرے کھڑکھڑاتے ہوئے سوٹ پہنے بیٹھے ہوئے ہیں اور 5 اسٹار ہوٹلز میں ہیں، کمفرٹیبل لائف گزار رہے ہیں. جبکہ ادھر آپ نگاہ دوڑائیں تو فلسطینیوں کے ہاتھوں میں لاشیں ہیں اور عورتیں جو ہیں وہ بھاگی پھر رہی ہیں، چھپنے کی جگہ نہیں ہے. یہی وہ سچویشن تھی کہ جب پہلے دن 7 اکتوبر ہوا تو غزہ کی پٹی میں ایک جشن کا سما تھا اور ایک نعرے تھے اور ایک جذبہ کی صورتحال تھی، اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے دوبارہ ایک ریوائول ہو گیا ہے مذہبی جوش و خروش کا. اب اس کو آگے لے کے ہی بڑھیں گے. لیکن آج اس کو 2 ماہ ہو چکے ہیں. جان بوجھ کر 7 اکتوبر اور 7 دسمبر 2 ماہ کے وقفے کے بعد ایسی پکٹوریل سچویشن سامنے لائی گئی جس میں وہاں جو نعرے مارنے والے لوگ تھے وہ اب زمین پہ بیٹھے ہیں اور پھر انہیں زمین پر رینگنے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو آپ دیکھیے اگر یہ سچویشن جاری رہتی ہے اور لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کے دور دراز خطے میں ایک چھوٹی سی جنگ ہے جو جلد ختم ہو جائے گی اور لوگ بھول جائیں گے، تو یہ ایسا نہیں ہے. کیونکہ یہ جنگ نیریٹو کی جنگ بھی ہے، بیانیہ کی بھی جنگ ہے، مذہبی سوچ کی بھی جنگ ہے. اس وقت سچویشن جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر اس کو اسی طرح جانے دیا گیا تو پھر ایک وقت وہ آ سکتا ہے اس کی لپیٹ میں پوری دنیا بھی آ سکتی ہے، پوری انسانیت بھی آ سکتی ہے. لیکن فی الحال تو اس کا جو مین برنٹ ہے، جو مین اس کی جو ٹارگٹ ہے وہ غزہ کے مسلمان ہیں اور ان کے وہ لیڈر ہیں جنہوں نے انہیں یہ کہا کہ جاؤ حملہ کرو تو کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی اس کا بلو بیک نہیں آئے گا. بلو بیک آیا اور آج پورے 2 ماہ بعد سچویشن بالکل اس کے الٹا ہو چکی ہے. کہاں
غزہ کی گلیوں میں نعرے اور آتش بازی کی جا رہی تھی، اور آج آتش بازی تو نہیں کی جا رہی، لیکن ننگی فوجی حماس کے دکھا کر اسرائیل یہ بتا رہا ہے کہ یہ ایک ہاری ہوئی جنگ ہے، جس میں ایک ون سائیڈڈ سچویشن ہے، اور اس کا ایڈ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ اب کہیں اور جائے امان نہیں ہے۔ کوشش تو وہ کر رہے ہیں کہ جاتے جاتے وہ زیادہ نقصان کر جائے، لیکن اب اسرائیل کی فوج نے یہ تہیہ کر لیا ہے، اور انہوں نے ایک اعلان کر دیا ہے کہ جنگ یہیں ختم نہیں ہوگی۔ غزہ تو اب کنٹرول میں رہے گا اسرائیل کے، لیکن جو مین جو ان کے لیڈرز ہیں، چاہے وہ جس بھی خطے میں بیٹھے ہیں، قطر میں ہیں یا قطر سے باہر، ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا، ٹارگٹ کر کے ایلیمینیٹ کیا جائے گا۔ سو سچویشن از ناؤ اور نیور۔ افسوسناک سچویشن ہے، لیکن حقیقت یہی ہے۔